مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مطالبہ پچھلے دنوں کیا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے. جنرل فیض کے کورٹ مارشل پر آپ ایگری ہیں اور جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری جو پبلسٹی کے حوالے سے سروے کروائے گئے ہیں، ان کی 60 سے 70% جو ہے ان کی پاپولیرٹی ہے اس ٹائم. تو آپ لوگ اسے ڈکٹیٹر شو کروا رہے ہیں، پبلک انہیں ڈکٹیٹر ماننے کو تیار نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دو سوال آپ نے پوچھے. جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سوال ہے، میں اس کا جواب بہت تفصیل سے یہ دے چکی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے، اب وہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو میں یہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، تو ادارے کو چاہیے کہ وہ خود ایسے عناصر اور ایسے لوگ جو ادارے کی اوپر بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے سٹگما ہوتے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ادارے کی ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے. اس سے ان کی جو وقار ہے اور ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی، میں خیالی سروس پہ تو نہیں جاتی، لیکن اگر سروس کی اتنی ہی پاپولیرٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج دہشت گردی پہ کیوں اترنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جیل بھرو تحریک میں بھی نہیں آئے، لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے، لاہور کی ریلی میں بھی نہیں آئے، کسی کال پر بھی نہیں آئے؟ اور ان کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لوگ لے کر آؤ ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ پاپولر جماعتیں ہوتی ہیں؟ کہاں ہے پاپولیرٹی؟ وہ تھریٹس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ لاؤ گے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ مطلب دیر بائی میننگ کہ لوگ نہیں آ رہے، خالی خولی جو اپنی ہی سیٹوں کو جیت جانا، اس میں سے بھی پی ایم ایل این کچھ سیٹیں جیت گئی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پاپولر کون ہے، اصل پاپولر کون ہے. لوگ سب سمجھتے ہیں. جی سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں اور بلا وجہ ہم میدان میں اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے، ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. سروے ہم بھی کرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے. پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ. آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو بڑا اگریسو جاندار پولیٹیکل بیانیہ آپ نے کریٹ کیا، ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے کمپین چلائی، آپ نے پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیے کو. اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیہ ترتیب دیا تھا، انہی کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے. میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کل کلاں عمران خان کو سزا ہو گئی، وہ انجام کو پہنچ گئے، تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. بیانیہ اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو، جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو، طاقت میں ہو، تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اور وہ جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، انہوں نے تب اس کا نام لیا. آج بھی I am not mincing my words. میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو، جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو. تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے، یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا، ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا. یہ تو ایسے ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی، میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے. اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو، کوئی طاقتور ہو، اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں اور جب وہ باہر آ جائے، کمزور ہو جائے، تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی، اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہوں. مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ.